ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ زباریہ، تم سمجھ کیوں نہیں رہی؟ جو انسان تمہیں اغوا کرنے کی کوشش کر سکتا ہے وہ واقعی تمہیں اغوا کر سکتا ہے۔ اس کی بھابھی اس کا ہاتھ تھامے اسے سمجھا رہی تھی۔ فروا کو وہ بہنوں سے بڑھ کر عزیز تھی، وہ نن سے زیادہ اس کی دوست تھی۔ بھابھی، یہ بس مجھے ڈرانے دھمکانے کی ایک کوشش تھی اور کچھ نہیں۔ وہ میرے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے، اور آپ سب جانتے ہیں جو بھی مجھے اغوا کرے گا وہ کون ہوگا۔ وہ مجھے کچھ نہیں کریں گے۔ وہ ڈری سہمی ہوئی تھی، لیکن خود کو بہادر دکھاتے ہوئے اپنی بھابھی کو سمجھا رہی تھی۔ اس کی بھابھی لب بینچے اٹھ گئی۔ بھابھی پلیز بھائی کو کچھ مت بتائیے گا۔ وہ اس کی طرف دیکھتی بڑی معصوم شکل بنائے بولی۔ اس نے محض اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن وہ زباریہ کے ساتھ آج جو کچھ ہوا تھا اس کا ذکر وہ لازمی اپنے شوہر سے کر کے زباریہ کے لیے کچھ کرنے والی تھی، ورنہ وہ کسی مشکل میں پھنس سکتی تھی۔ تم کیا سمجھتی ہو؟ تم مجھ سے بچ جاؤ گی؟ تم نے وہ سب دیکھ کر اچھا نہیں کیا لڑکی۔ سیدھی شرافت سے کہہ رہا ہوں، اگر عدالت میں پیش ہوئی گواہی ہمارے حق میں آنی چاہیے، ورنہ بھائی بھابھی سمیت ان کی پیاری بہن اس دنیا فانی سے کوچ کر جائے گی۔ شبیر اسے ڈرانے دھمکانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ میں کسی ایسے شخص کا ساتھ نہیں دے سکتی جس نے میری آنکھوں کے سامنے ایک لڑکی کو بے بس کر کے مار دیا تھا۔ اس کا موبائل ہاتھوں میں لرز رہا تھا، جبکہ لفظوں کو اس نے بنا تھر تھراہٹ کے ادا کیا تھا کہ سامنے والے کو اس کے ڈرے سہمے ہوئے کا علم نہ ہو سکے۔ اس لڑکی کا میرے ساتھ الگ معاملہ تھا۔ اگر تم نے اپنا منہ بند نہیں رکھا، تیرے ساتھ میں جو معاملہ کروں گا پھر دنیا دیکھے گی، اور تیرے بھائی بھابھی کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں رہیں گے۔ وہ اس کی بات سن کر فوراً کال کاٹ کر رونے لگی۔ میں کیا کروں اللہ جی؟ میں نے کسی لڑکی کو قتل ہوتے دیکھا ہے، اور میں کیسے اس ظالم کے حق میں گواہی دے سکتی ہوں؟ وہ روتے ہوئے مسلسل لرز رہی تھی۔ اسے حق کے ساتھ کھڑا ہونا تھا، لیکن کیسے وہ نہیں جانتی تھی۔ اپنے بھائی بھابھی کو بھی اپنی وجہ سے مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی، لیکن کیا کرتی کہ وہ حق کا ساتھ دے دیتی اور کسی کا جانی نقصان بھی نہ ہوتا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی زباریہ؟ وہ اسے چادر پہنے باہر جاتا دیکھ کر روکنے لگی۔ بھابھی، میرا جانا ضروری ہے۔ جو لڑکی مری ہے وہ میرے ساتھ جاب کرتی تھی، میں کیسے اس کے قاتلوں کو آزاد دیکھ سکتی ہوں؟ زباریہ اس کو سامنے سے ہٹاتی ہوئی باہر نکل رہی تھی۔ تمہارے بھائی نے منع کیا ہے، تمہیں بالکل باہر نہ جانے دوں۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے زباریہ کو روک رہی تھی۔ فروا بھابھی پلیز مجھے جانے دیں، ورنہ وہ لوگ آزاد ہو جائیں گے، اور میں روز محشر اپنی دوست کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ وہ بے بسی سے بولی۔ فروا نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، تمہارے بھائی کو معلوم ہوا ہے، وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، اس لیے پلیز زباریہ رک جاؤ۔ وہ اسے ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے جا رہی تھی جب زباریہ نے اس کا ہاتھ جھٹک کر باہر کی جانب دوڑ لگائی۔ فروا فوراً اس کے پیچھے بھاگی، لیکن جب تک دیر ہو چکی تھی۔ وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر جا چکی تھی، جبکہ فروا اب اپنے شوہر کو کال کر کے تمام حالات سے آگاہ کر رہی تھی۔ زباریہ ٹیکسی لے کر سیدھا عدالت پہنچی تھی۔ اس نے منہ کو چادر سے چھپا رکھا تھا۔ شبیر کے بھائی کے ارد گرد بہت سے پولیس والے اسے دائرے میں رکھ کر عدالت لے جا رہے تھے۔ شبیر نے گیم کھیلی تھی، اپنے بجائے اپنے بھائی کو اندر کروا دیا تھا، لیکن اسے باہر نکلوانے کے لیے جی جان لگا رہا تھا۔ زباریہ کی گواہی سے اس کا کچھ بگڑنے والا نہیں تھا، لیکن یہ بات زباریہ نہیں جانتی تھی۔ جتنا بڑا کرمنل ہوتا ہے اس کا تعلق کافی اوپر ہوتا ہے۔ یہ پکڑ دھکڑ تو عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے ہوتی ہے۔ زباریہ چھپتے چھپاتے عدالت میں جا پہنچی اور اپنی باری آنے تک وہاں ایسے ہی بیٹھی رہی جیسے ساری کارروائی سننے آئی ہو۔ پھر اس کے نام پکارے جانے پر ووٹ کر عدالتی کٹہرے میں آئی اور ساری حقیقت بیان کرنے لگی۔ کس طرح معمولی سی بات پر شبیر نے اس لڑکی کی جان لے لی تھی، جبکہ اس کا بھائی اس کے ساتھ کھڑا تھا، لیکن گولی چلانے والا اس کا بڑا بھائی شبیر تھا۔ شبیر سب سنتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ اس نے اس لڑکی کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس کو دیکھنے کی چاہ پوری ہوئی تھی۔
زباریہ نے اپنا بیان دیا اور آ کر کرسی پر بیٹھ گئی جب شبیر اس کی جانب چلا آیا۔ عدالت تمہاری گواہی کسی خاطر میں نہیں لائے گی، تم ایک ثبوت ہو اور میرے پاس ثبوتوں کے انبار ہیں۔ میں بس یہ سوچ رہا ہوں جب تم یہاں سے باہر جاؤ گی کیوں نہ تمہارے بھائی بھابھی کی جان لینے کے بعد تمہیں اپنے پاس رکھ لوں، ویسے بھی مجھے خوبصورت لڑکیاں پسند ہیں۔ وہ مسکراتی اور وحشی نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ زباریہ کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ ڈرپوک تھی لیکن اس نے سوچا تھا بہادری دکھا کر کسی کو انصاف دلا دے گی، لیکن یہ بہادری اس کے گلے پڑ گئی تھی۔ انصاف کیا ملنا تھا، عدالت نے شبیر اور اس کے بھائی کو باعزت بری کر دیا تھا اور ساتھ زباریہ کی جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ وہ واپسی پر چھپتے چھپاتے گھر پہنچی تھی جہاں اس کا بھائی کسی کو کال ملائے چیخ رہا تھا۔ فروا ایک طرف مجرم بنی کھڑی تھی۔ بھائی پلیز مجھے معاف کر دیں۔ اسے دیکھ کر اس کے بھائی کا پارا ہائی ہوا اور اسے گھسیٹ کر کمرے میں لے آیا۔ کیا معاف کر دوں زباریہ؟ میں نیوز دیکھ چکا ہوں، ملزم بری ہو گئے ہیں، لیکن اب تمہارا اور ہمارا کیا؟ تم مرو گی، ساتھ ہم بھی تمہارے ساتھ مریں گے۔ وہ آگ بگولا ہوئے اسے ایسے گھور رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ ہاشم سب چھوڑے، ابھی یہ سوچے اس معاملے سے کیسے باہر آئیں، کیونکہ وہ لوگ رات کے پہر ہم پر حملہ کر سکتے ہیں۔ فروا نے روتے ہوئے اپنے شوہر سے کہا۔ وہ ایک گھورتی ہوئی نظر زباریہ پر ڈال کر باہر نکلا۔ انصاف کی دیوی نے ہمیں کہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے، دیکھ رہی ہو فروا؟ یہ لڑکی کبھی میری نہیں سنتی۔ اماں ابا نے اگر اس کی ذمہ داری مجھے نہ دی ہوتی کب کا اسے نکال باہر کرتا۔ وہ اونچی آواز میں بول رہا تھا۔ زباریہ کمرے میں اوندھے منہ لیٹی سب کچھ سن رہی تھی۔ ہاشم غصہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کو ٹھنڈے دماغ سے کچھ سوچنا ہوگا، کوئی تو حل ہوگا۔ فروا مسلسل اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا سوچوں؟ ہاں کیا سوچوں؟ میرا دماغ کام کرنا چھوڑ چکا ہے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں ہم اتنے سالوں سے جس خوشی کا انتظار کر رہے تھے اس کے آتے ہی ہماری جان مشکل میں پڑ گئی ہے۔ اپنے بھائی کی بات سن کر زباریہ ایک دم بستر سے اٹھی تھی۔ وہ حیران ہوئی تھی، اس کی بھابھی نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ ان کی شادی کو 5 سال گزر چکے تھے اور جب سے وہ دونوں ہر علاج کروا چکے تھے، لیکن ان کے گھر میں خوشی نہ آ سکی تھی۔ لیکن جیسے ہی وہ سب امیدیں ہار کر بیٹھے انہیں یہ خوشی عطا کر دی گئی۔ لیکن اب زباریہ کی وجہ سے اس بچے کی جان بھی خطرے میں تھی۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے ہاشم، وہ اچانک بولی، جس پر ہاشم نے ہاتھوں میں دیا سر اس کی جانب اٹھایا۔ فواد دبئی میں ہے، ہم تینوں دبئی چلتے ہیں۔ اس کی بات سن کر ہاشم اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ خیال میرے دماغ میں کیوں نہیں آیا؟ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ہم یہ ملک چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ فروا کو کندھے سے تھامے بولا۔ زباریہ نے سکون کی سانس لی، وہ لوگ وہاں سے چلے جائیں گے اور کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اسے پوری امید تھی کہ ایسا ہی ہوگا۔ ہاشم نے دوسرے دن ہی تینوں کے دبئی کے ٹکٹ کروائے۔ وہ تینوں خوف کے زیر اثر پیکنگ کر رہے تھے، کہیں شبیر کے آدمی دھاوا نہ بول دے۔ لیکن دوسری صبح تک ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ وہ سکون کی سانس لے رہے تھے۔ زباریہ عبایا پہنے پوری چھپی ہوئی تھی اور فروا نے بھی عبایا پہن کر حجاب کیا ہوا تھا۔ ہاشم بھی تھوڑا سا حلیہ چینج کیے ایئرپورٹ کی جانب نکلے۔ فواد کو اس نے اپنے آنے کی اطلاع دے دی تھی، وہ ان کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ دوپہر میں ایئرپورٹ پہنچ چکے تھے، تھوڑی دیر میں ان کی فلائٹ تھی، لیکن ان کے ساتھ کچھ ایسا ہو گیا کہ تینوں بچھڑ گئے۔ زباریہ جہاز میں بیٹھنے سے پہلے کسی عورت کے بلانے پر اس کی مدد کرنے کے لیے جیسے ہی آگے آئی، اس عورت نے زباریہ کی کمر پر گن رکھ دی۔ جیسا کہتی ہوں ویسا کر، ورنہ تجھ سمیت تیرے بھائی بھابھی کو بھی اٹھا لیں گے۔ بھائی بھابھی دونوں جہاز کے اندر جا چکے تھے اور جس کی وجہ سے جا رہے تھے وہ باہر رہ گئی تھی۔ زباریہ نے نم آنکھوں اور پھڑپھڑاتے لبوں سے انہیں دیکھا۔ وہ سمجھے زباریہ جا چکی ہے۔ زباریہ اس عورت کی مدیت میں چلنے لگی۔ وہ باہر پارکنگ ایریا میں لے آئی تھی، وہاں سے اسے نامعلوم جگہ پر لے جایا جا رہا تھا۔ زباریہ کو دیکھو کہاں ہے؟ ہاشم نے اسے جہاز میں ڈھونڈتے ہوئے پوچھا۔ اس کا موبائل بن جا رہا تھا۔ جہاز اپنی پرواز بھرنے لگا اور ہاشم فروا کا دل بیٹھ گیا۔ وہ زباریہ کو بنا لیے جا رہے تھے۔
फरवा अचानक हाशिम के गले लगकर रोने लगी। मैं फवाद को कहती हूँ अपने सोर्सेज इस्तेमाल करके जुबारिया को ढूंढे। अचानक फरवा ने मोबाइल निकालकर फवाद को कॉल मिलाई। 2 बेल जाने के बाद उसने कॉल उठा ली थी। फवाद, जुबारिया, वो उसे ले गए, वो रोती हुई बोली। हाशिम का दिल बैठा जा रहा था, न जाने उसकी बहन किस हाल में होगी। फवाद ने सारी बात सुनकर खुद आने का कहा, जबकि वो लोग दुबई जा रहे थे। वो फौरन अपनी सीट बुक करके पाकिस्तान के लिए निकला। वो चंद घंटों में अपनी मंजिल तक पहुंच चुके थे, जबकि जुबारिया एक कार कबाड़ वाले कमरे में भूखी प्यासी पड़ी हुई थी। ये कमरा किसी समंदर के करीब था। लहरों के टकराने की आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी। न जाने उसे यहाँ लाने वाले छोड़कर कहाँ चले गए थे। उसके चेहरे से स्कार्फ गायब था, जबकि नीचे का अबाया वैसे ही था। जुबारिया के मुंह को अच्छे से बांधा गया था। वो होंठ हिलाने की कोशिश में अपने होंठ जख्मी कर चुकी थी। फवाद उसे ढूंढता ढूंढता चप्पा चप्पा छान रहा था। उसने 5 साल पहले इसे देखा था, जब इसकी बहन की शादी हुई थी। इसीलिए फरवा ने उसे जुबारिया की कई तस्वीर सेंड की थी। वो खूबसूरत थी और गुंडे ऐसी लड़कियों का क्या हशर करते हैं उसे बखूबी इल्म था। वो जल्द अज जल्द पहुंचकर जुबारिया को बचाना चाहता था। जुबारिया भूख से बेहाल होती बेहोश होने वाली थी जब उसे बाहर टायर की चुरचुराहट की आवाज़ सुनाई दी। वो जल्दी से बेहोश होने का नाटक करने लगी। कोई कमरे का ताला खोल रहा था और फिर 2 कदमों की आवाज़ उसे सुनाई दी। खूबसूरत लड़की, मेरा शिकार होकर बस जान दे देगी। तेरे साथ वसूली करके मैं ऐसी समंदर में तुझे फेंक दूंगा। बता कौन होगा गवाह। वो बोलकर हंसते उसके चेहरे के करीब झुका। बला की खूबसूरती है लड़की में। वो उसके अबाए के बटन खोल रहा था। जुबारिया अचानक उठकर नफ़ी में सर हिलाने लगी। उसका दिल खौफ से बंद होने के करीब था। जिस्म अलग कपकपा रहा था। अरे मेरी जान, नाटक कर रही थी। चल कोई नहीं, मैं नाटक नहीं कर रहा, वाकई में कुछ वसूली करनी है। वो उसका अबाया उतार चुका था। उसके वजूद पर निगाह गाड़े वो मकरू हंसी हंस रहा था। वो जुबारिया के करीब आया और उसके लबों को आज़ाद किया। वो तेज़ आवाज़ से रोती इल्तिजाएं करने लगी। उसने लबों पर अंगूठा फेरा। जुबारिया पीछे हटने लगी। वो उसे मज़ीद करीब किए अगली पेशरफ्त करता कि किसी ने पीछे से उसका कॉलर पकड़ा। जुबारिया हैरान होती आने वाले को देख रही थी। वो उसे नहीं जानती थी कि वो कौन था। लड़की को छोड़ दे वरना। वो इस कदर गुस्से में था कि उसके माथे की नसें फूली हुई थी। जुबारिया ने आंखें मीची। वो खौफ से कांप रही थी। अचानक फायर की आवाज़ सुनाई दी और वो दोनों पांव पकड़े गिर पड़ा। कौन हो तुम? वो चीखते हुए पांव पकड़े पूछ रहा था, जबकि फवाद मुस्कुराने लगा। तुम्हारा बाप। वो जुबारिया की जानिब आकर उसके बंधे हाथ पांव खोलने लगा। वो हैरत से उसका चेहरा देख रही थी। कौन हो तुम? वो लबों पर जबान फेरती उससे भी खौफजदा थी। फवाद, फरवा का भाई। उसने झुककर जुबारिया के कान में सरगोशी की थी। वो भूख और खौफ से बेहाल थी, इसीलिए उसके कंधे पर सर रखते ही बेहोश हो गई। फवाद ने नफ़ी में सर हिलाते उसे गोद में उठा लिया और शबीर को वो ताले में बंद कर चुका था। उसके जिस्म से खून तेजी से बह रहा था, लिहाजा कुछ घंटों में जान भी निकल जाती। उसे ऐसे लोगों की कोई परवाह नहीं थी। वो जुबारिया को लिए अपने पाकिस्तान वाले घर में आ गया। उसका घर काफ़ी बड़ा था। वहाँ जिम, बेसमेंट, गेम्स रूम सब मौजूद थे। फवाद का शौक था ये सब। जुबारिया आराम से सोई हुई थी। उसने हाशिम और फरवा को इत्मीनान दिला दिया कि जुबारिया बिल्कुल ठीक है। उसे एक खरोश तक नहीं आई। उसकी बात समझकर दोनों ने पुरसकून सांस लिया और उन्हें जल्दी दुबई आने का कहा। अभी फ़िलहाल फवाद ने जुबारिया के बाहर निकलने को गैर महफूज कह दिया था, जिस पर उसके भाई ने उसकी जिम्मेदारी फवाद आलम को सौंप दी। वो बिला वजह सुनकर मुस्कुराया था। परी पैकर की हिफाजत। वो मुस्कुराकर जुबारिया को देख रहा था। इतनी नाजुक होकर वो बयान कैसे दे सकती थी? फवाद यही सोचकर परेशान था, वरना वो कितनी बुज़दिल और डरपोक थी पहली ही मुलाकात में फवाद समझ चुका था। जुबारिया की रात के 3 बजे आंख खुली।
فواد سامنے صوفے پر بے ترتیب سا لیٹا ہوا تھا۔ یہ یہاں کیوں سو رہے ہیں؟ وہ اٹھتے ہوئے خود سے پوچھنے لگی۔ ایک دفعہ شکریہ کرنا چاہیے، انہی کی وجہ سے میری عزت بچ سکی ہے، ورنہ… وہ اپنے گرد بازو پھیلائے کانپی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی اسے اٹھائے یا نہ اٹھائے، کیونکہ اسے بہت زوروں کی بھوک لگ رہی تھی۔ سنیں فواد بھائی۔ فواد اس کی آواز سن کر آنکھیں مسلتے ہوئے اٹھنے لگا۔ کیا کہا تم نے؟ اسے لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ فواد بھائی؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کوئی بھائی وائی نہیں ہوں میں تمہارا، فواد نام لو یا پھر عالم، وہ اسے گھورتے ہوئے بولا، جبکہ زباریہ حیران سی اسے دیکھنے لگی۔ آپ مجھ سے بڑے ہیں، پھر میں کیسے… وہ پریشان ہو چکی تھی، کیونکہ بھائی تمہارا صرف ایک ہے اور وہ ہے ہاشم۔ وہ نرمی سے دیکھ کر سمجھانے لگا، جب وہ اوہو کر کے رہ گئی۔ ٹھیک ہے فواد عالم، وہ پورا نام لے کر اس کے مسکرانے پر اسے مجبور کر گئی۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا تھا۔ وہ اس کے صوفے پر آ کر بیٹھی تو فواد کو اپنے پاؤں سمیٹنا پڑے۔ جی ہاں کہیں۔ اس کے کان دل بن گئے تھے۔ آپ کا بہت شکریہ، اگر آپ نہ آتے تو وہ خبیث مردود میری عزت خاک میں ملا کر پانی میں پھینک دیتا۔ زباریہ نے اس کو تشکر بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ اپنے لب بھینچ گیا۔ میں اسے کیا کسی کو بھی اس قابل نہیں چھوڑوں گا کہ تمہیں نقصان پہنچا سکے۔ وہ ایسا بولا کہ زباریہ کانپ گئی۔ مطلب آپ سب کو؟ کیوں؟ وہ اسے دور ہوتی پوچھ رہی تھی۔ کیونکہ تمہارے بھائی نے تمہاری ذمہ داری مجھے سونپ دی ہے، اور میں تم پر کھروچ اور کسی کی گندی نگاہ دونوں برداشت نہیں کر سکتا، سمجھی؟ اب اٹھو اور کھانا کھاؤ، مجھے معلوم ہے تمہیں بھوک لگی ہوئی ہے۔ اس کے کھانے کی بات سن کر وہ سب بھلائے اس کے پیچھے پیچھے نکل آئی۔ مجھے کچھ زیادہ بنانا نہیں آتا، نوڈلز چلیں گے؟ فواد اس سے سوال پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ زور و شور سے اس بات میں سر ہلانے لگی۔ فواد مسکرا کر پانی میں نوڈلز ڈال کر 5 منٹ میں اس کے سامنے کھانا پیش کر چکا تھا۔ اس نے ایک پیک کھانے کے بعد مزید کی فرمائش کی۔ فواد نے دوبارہ بنا دیے، پھر تیسری بار اس نے بنا دیے وہ پیٹ بھر کر اسے دیکھنے لگی۔ ایک اور؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ نہیں، اب ایک کپ چائے ہو جائے تو مزہ ہی آ جائے گا۔ اس کی بات سن کر فواد ہنسا اور چائے بنانے لگا۔ اس نے 2 کپ چائے بنائی اور پھر اسے لے کر کمرے میں آ گیا۔ آپ دوسرے کمرے میں کیوں نہیں جا رہے؟ زباریہ کو اس کے ساتھ ایک کمرے میں رہنا عجیب لگ رہا تھا۔ کیونکہ ابھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہاشم کو بار بار رپورٹ دینی ہوتی ہے کہ اس کی بہن کیسی ہے۔ وہ مسکرا کر اس کے تاثرات نوٹ کر رہا تھا۔ اوہ، بھائی نے کہا ہے، پھر ٹھیک ہے۔ وہ ہاشم کا سن کر ہلکا پھلکا ہو گئی، جبکہ وہ اس کے اتنی جلدی مان جانے پر خوش ہوا۔ وہ چائے پی کر دوبارہ لیٹ گئی۔ فواد اپنے اہم کام نپٹانے کے لیے لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گیا۔ وہ سینے تک چادر ڈالے پرسکون سو رہی تھی۔ فواد کام کرتے کرتے اس پر بھی نگاہ ڈال لیتا تھا۔ صبح زباریہ کی دیر سے آنکھ کھلی تھی، جس کی وجہ سے فواد نے بھی ناشتہ نہیں کیا تھا۔ ہاشم نے اسے کال کر کے زباریہ کا پوچھا تھا، اور اس نے اس کے اٹھ جانے پر بات کروانے کا وعدہ کیا۔ وہ اس گھر سے تھوڑا بہت واقف تھی، ایک بار ہی یہاں آئی تھی جب اس کے بھائی کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ یہاں بس ایک ہی کمرہ دیکھا تھا اور وہ فروا کا تھا۔ اب گھر کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے فروا کی الماری چیک کی، وہاں فروا کے کافی سوٹ لٹکے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نکال کر وہ پہن کر آ گئی۔ فواد اسے دیکھ کر مسکرایا اور کرسی کھینچ کر اسے بیٹھنے کا کہا۔ وہ بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ رات کے مقابلے میں ابھی بہت ساری ورائٹی تھی۔ وہ پرجوشی سے ناشتہ نکالنے لگی۔ فواد سمجھ کر مسکرانے لگا۔ وہ ناشتے کے دوران فواد کی جانب متوجہ ہوئی۔ آپ نے مجھے کیسے ڈھونڈا تھا؟ یہ سوال اس کے دماغ میں کافی مرتبہ آ چکا تھا۔ تمہارا موبائل ٹریس کیا تھا، اس میں ٹریکر ہے نا؟ وہ اس کی جانب دے کر بتانے لگا۔ ٹریکر؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں، ہاشم نے لگوایا تھا تاکہ تمہاری گواہی والے جنون کے سبب تمہیں کوئی کہیں لے جائے تو وہ تم تک بآسانی پہنچ سکے۔ اس نے مجھے بتایا اور میں آسانی سے تم تک پہنچ گیا۔
वो कंधे उचका कर बोला। ओह, वो सर हिलाती नाश्ता करने लगी। हाशिम और फरवा से बात कर लेना, वो जब भी कॉल करते हैं तुम सो रही होती हो। इसकी बात सुनकर जुबारिया शशोपंच में पड़ गई। मोबाइल नहीं है अभी, कुछ देर तक आ जाएगा, जब तक तुम मेरा मोबाइल यूज़ कर लो। वो उसके चेहरे को पढ़ लेता था। जुबारिया ने खुश होते उसका मोबाइल लिया और नाश्ते के बाद इतनी लंबी बात की कि फवाद परेशान हो गया। वो एक एक बात फरवा को बता रही थी। फवाद को एहसास हुआ वो फरवा के लिए रिवायती नंद नहीं थी, इसीलिए तो वो बार बार इसे जुबारिया का ख्याल रखने को कह रही थी कि फवाद जज हो गया था। उसकी कॉल ख़त्म हुई। फवाद ने शुक्र अदा किया और क्लाइंट से बात करने लगा। जुबारिया बाहर गार्डन में टहलने चली आई थी। फूल मुरझा गए थे और घास का भी काफ़ी बुरा हाल था। उसे अफसोस हुआ, इतने बड़े और खूबसूरत घर का ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। वो बैठी फूल तोड़कर अलग कर रही थी जब फवाद भी चला आया। क्या कर रही हो? वो उसके बराबर दो जानू बैठ गया। इतने प्यारे गमले हैं और इन पर कोई खिलता हुआ फूल नहीं है, क्या हम फूल लेकर आएं? वो इसे देखते बड़ी मासूमियत से सवाल पूछ रही थी। फवाद हैरान था, वो इतने वक्त अपनी बहन की इस मासूम नंद से किस तरह गाफिल था। वो अचानक ही उसके दिलो दिमाग पर कब्जा कर चुकी थी, बल्कि एक ही दिन में जुनून बन गई थी। हाँ क्यों नहीं, मैं खुद फूल लेकर आता हूं, तुम यहीं रहना और मेरे आने तक बाहर मत जाना। वो खड़े होते बोला। जुबारिया का बाहर जाना मुनासिब नहीं था, इसीलिए वो खुद ही सामान और फूल लेने चला गया। अचानक फवाद के जाते ही दो लड़के दीवार कूदकर उसके घर में दाखिल हो चुके थे। उन दोनों ने नकाब पहन रखे थे। जुबारिया किचन में खड़ी सामान का जायजा ले रही थी। फ्रिज में आइसक्रीम भी थी। उसने एक प्लेट में निकाली और मज़े लेकर खाने लगी। लेकिन किचन के दरवाजे पर दो नकाबपोश लड़कों को देखकर जुबारिया के चेहरे पर पसीना नमूदार होने लगा। क्या काम है? वो लहजे को सख्त बनाए पूछ रही थी। मिस्टर ने एसी ठीक करने भेजा है, वो देखना है। उन दोनों में से एक लड़के ने अपने आने का मुद्दा बयान किया। जुबारिया को हैरत हुई कि फवाद उसे बताकर क्यों नहीं गया। अभी वो घर पर नहीं है, जब आ जाएं तो तुम लोग भी आ जाना। शायद कोई एसी काम नहीं कर रहा था, इसीलिए फवाद ने उन्हें बुलाया होगा। लेकिन उसकी मौजूदगी में वो ऐसे गैर मर्दों को घर कैसे बुलवा सकता था? जुबारिया का गुस्से से बुरा हाल होने लगा। वो जानता था कि इसको खतरा है, फिर भी। लेकिन मैम, हमें कहीं और भी काम से जाना है, प्लीज़ हमारे साथ ताउन करें। वो लड़के बेजारी से बोल रहे थे। जुबारिया का उन्हें अंदर ना आने देना उन्हें कोफ्त में मुब्तला कर रहा था। मैं कैसे यकीन कर लूं तुम एसी ठीक करने आए हो? जुबारिया को अचानक होश आया। तुम क्या समझती हो, बॉस को इतनी आसानी से ठिकाने लगा दोगी? बॉस अभी जिंदा है और जब तक वो जिंदा है तुम्हें जिंदा रहने नहीं देंगे। वो मकरू हंसी के साथ उससे बोल रहे थे। तुम दोनों उसके आदमी हो? जुबारिया को यहाँ रुकना बहुत बड़ी गलती लगी। उसे भी फवाद के साथ चले जाना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, और आज हम तुम्हारा खात्मा करने आए हैं। वो क्या है ना, बॉस अपना बदला पूरा करते हैं। वो दोनों लड़के उसकी जानिब आ रहे थे। मुझे छोड़ दो, क्या करने वाले हो तुम? वो बेरब जुमले अदा करते दोनों से दूर जा रही थी। मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो तोड़ दूंगी, वो चीख पड़ी। समझ लेना जो कल होना था वो आज हो रहा है। वो कहकहा लगाकर हंसते हुए उसकी गर्दन दबोच गया। जब टायर की चुरचुराहट उन तीनों को सुनाई दी। यह आवाज़ ये बताने के लिए काफ़ी थी कि आने वाला बंदा किस स्पीड से गाड़ी भगा कर लाया होगा। दोनों लड़कों का खून खुश्क होने लगा, लेकिन बाहर जाने का रास्ता मेन गेट था। अबे भाग, वो आ गया जिसने बॉस को गोलियां मारी थी। दूसरे लड़के ने आवाज़ लगाई, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी। फवाद उनके सरों पर पहुंच चुका था। जुबारिया, क्या इन दोनों में से किसी ने तुम्हें छुआ? वो जितने सर्द लहजे में पूछ रहा था, उसे जुबारिया का खून भी कम हो चुका था। जुबारिया ने गर्दन दबोचने वाले लड़के की जानिब इशारा किया तो फवाद उस पर झपट पड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जुबारिया को देखने और इसे हाथ लगाने की? वो मारते हुए मुसलसल बोल रहा था। जुबारिया सदमे में उसे देखे जा रही थी।
وہ اتنا تیش میں آ سکتا ہے، زباریہ نے پہلی بار ایسا جنونی انداز دیکھا تھا۔ چلو کمرے میں، وہ نرمی سے بولا تو زباریہ چونک گئی۔ ان لڑکوں نے کہاں ہاتھ لگایا تمہیں؟ وہ نرمی سے اسے پوچھ رہا تھا۔ اچانک اس کی نگاہ زباریہ کی گردن پر پڑی تو وہ ششدر رہ گیا۔ انگلیوں کے یہ نشان بتانے کے لیے کافی تھے اس کی گردن کس بری طرح دبوچی گئی تھی۔ وہ انہیں وہاں چھوڑ کر زباریہ کو کمرے کی جانب لے گیا۔ ان کے پاؤں پر فواد نے ضربیں لگائی تھیں کہ وہ بھاگ نہیں سکتے تھے۔ وہ اسے کمرے میں بھیج کر باہر آیا، انہیں کھینچتے ہوئے بیسمنٹ میں لے گیا۔ پھر وہاں سے جلدی فارغ ہوتا زباریہ کے پاس آیا اور اس کی گردن پر مرہم لگانے لگا۔ جسے زباریہ سس کرتی وہ آنکھیں میچ لیتا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے زباریہ کی جگہ اسے تکلیف ہو رہی ہے۔ میں بے وقوف ہوں، اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے آدھے راستے میں یاد آیا کہ یہ جگہ شہر کے بیچوں بیچ ہے، اس کی لوکیشن آسانی سے ان تک پہنچ سکتی ہے، اور میرا اندازہ ٹھیک تھا، وہ لوگ تم تک پہنچ گئے۔ وہ مرہم لگاتے ہوئے بول رہا تھا۔ وہ زندہ ہے؟ اور کہاں ہے؟ جب تک میں زندہ رہوں گا تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، زباریہ لبوں پر زبان پھیرتے بولی۔ اس کا جسم بہت ٹھنڈا ہو گیا تھا، وہ خوف زدہ تھی۔ فواد نے اسے لٹا کر نیند کی دوا دی تاکہ وہ کچھ دیر سو کر نارمل ہو سکے، اور خود بیسمنٹ میں آ گیا جہاں اس کا خفیہ سیل تھا۔ اس نے بے رحمی سے ان لڑکوں کو بہت مارا تھا۔ وہ اس سے رحم کی بھیک مانگ رہے تھے، لیکن اس کے سر پر جنون سوار تھا۔ زباریہ کی حالت بار بار آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی۔ زباریہ رات بھر سکون سے سوتی رہی، جبکہ فواد عالم کا سکون غارت ہو چکا تھا۔ فواد، کتنے دن ہو گئے ہیں تم ابھی تک زباریہ کو واپس نہیں لے کر آئے ہو؟ ہاشم مجھ سے دن میں 400 بار پوچھتے ہیں کہ زباریہ کب آئے گی وہاں۔ فروا فواد کی غیر ذمہ داری سے تنگ آ چکی تھی۔ آ جائیں گے آپی، ابھی کچھ ہی ہفتے ہوئے ہیں، ابھی زباریہ کی جان کو خطرہ ہے، کل بھی اس پر حملہ ہوا تھا، میں بر وقت پہنچ گیا۔ وہ منظر یاد کرتے فواد کے دماغ کی نسیں ابھری تھی۔ تم پاگل ہو گئے ہو فواد، اسے وہاں سے یہاں لے کر آؤ، تم اپنی ذمہ داری پوری کرو۔ فروا کی بات سن کر اس نے اوکے کہا، البتہ وہ فروا کی بات سننے والا نہیں تھا۔ زباریہ اٹھی اور باہر آئی۔ ناشتے کے بعد فواد اس کے پاس آیا۔ آؤ میرے ساتھ، تمہیں کچھ دکھانا ہے، وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا۔ جب زباریہ نے سر نفی میں ہلایا، وہ اس کا جنونی انداز دیکھ کر پریشان تھی۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں دیکھنا، پلیز مجھے جانے دیں، وہ لرزتے ہوئے چیخنے لگی۔ پر فواد عالم اسے اپنے ساتھ بیسمنٹ کے آخری سیل میں لے گیا جہاں وہ لڑکے بندھے ہوئے تھے جنہوں نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ ان لڑکوں کی حالت دیکھ کر وہ معصوم جان آنکھیں میچ گئی جب فواد عالم کی سرد آواز گونجی، اگر تمہاری آنکھیں بند ہوئیں تو انہیں اذیت ناک سزا دوں گا۔ وہ سہم کر آنکھیں کھول گئی، لیکن زیادہ دیر منظر نہ دیکھ سکی اور ہوش کھوتی زمین پر گر گئی۔ فواد عالم اسے باہوں میں اٹھائے اپنے کمرے میں لایا۔ نازک لڑکی، بڑبڑاتے اسے اپنے بیڈ پر لیٹایا۔ اسے کچھ دن حفاظت کے لیے فواد عالم کے پاس چھوڑا تھا، پر اب فواد عالم اسے اپنی ملکیت سمجھ چکا تھا اور اب اسے اپنا بنانا چاہتا تھا، لیکن وہ فواد کو غلط سمجھ رہی تھی۔ وہ کافی دیر اس کے سرہانے بیٹھا، اس کے اٹھنے کا انتظار کرتا رہا، لیکن زباریہ ایسے بے ہوش ہوئی تھی جیسے اٹھے گی ہی نہیں۔ اتنے میں اس کی موبائل پر ہاشم کی کال آنے لگی۔ سالے صاحب کو بھی سکون نہیں ہے، وہ اسکرین کو گھور کر کال اٹھائے بات کرنے لگا۔ اگر تمہارا ارادہ نہیں ہے زباریہ کو ساتھ لانے کا تو زباریہ کو ہی واپس بھیج دو۔ ہاشم کافی غصے میں تھا اور فواد کو اس کی آواز سے بخوبی علم ہو گیا تھا۔ اکیلے خطرہ ہے، میں خود ساتھ لے کر آ جاؤں گا، بے فکر رہیں، وہ یہاں ٹھیک ہے، وہ سامنے لیٹی زباریہ کو دیکھتے ہوئے بولا۔ کس حیثیت سے وہ تمہارے ساتھ رہ رہی ہے فواد؟ وہ محض تمہاری بہن کی نند ہے جس کا تم سے کوئی قریبی تعلق نہیں ہے، بلا وجہ مجھے وہاں آنے پر مجبور نہ کرو۔ ہاشم کا پارا ہائی ہو رہا تھا اور فواد کے سکون میں رتی برابر فرق نہیں آیا تھا۔ آپ نے مجھے خود اس کی ذمہ داری دی تھی، اور جب تک میں اپنی ذمہ داری نبھاؤں گا، جب تک زباریہ کے مجرم اپنے انجام تک نہیں پہنچ جاتے،
लिहाजा मुझे बार बार कॉल करके डिस्टर्ब ना करें। वो मुस्कुराकर अपनी सुनाकर फोन बंद कर चुका था। फरवा के लाख कॉल करने पर भी उसने एक कॉल नहीं उठाई। हाशिम बेचारा फरवा पर अपना गुस्सा उतार रहा था। स्वीट हार्ट, तुम उठ गई? उसे उठता देखकर फवाद आलम ने पूछा। वो उसे हैरत से देखने लगी। क्या है ना, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं, सोचा अभी से तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दूं। वो उसके नजदीक बैठते हुए बोला तो जुबारिया उससे दूर होते रोने लगी। मासूम लड़की, इसमें रोने की क्या बात? तुम्हें जो आंख उठाकर देखेगा उसकी आंख निकाल लूंगा। वो उसका हाथ थामते हुए बोला। आप जल्लाद हैं, उनका क्या हाल किया है आपने? वो रोती जाती और उसे बुरा भला कहती जाती। फवाद बिना बुरा माने उसकी बात सुन रहा था। फिर अचानक उसका हाथ थामकर अपने नजदीक किया। मैं तुम्हें इस वक्त तक आज़ादी दे रहा हूं जब तक तुम्हारा भाई खुद मुझे कॉल करके तुमसे निकाह का नहीं कहता। और मुझे यकीन है वो अपनी बहन को गैर मर्द के साथ इतने दिन नहीं रखेगा। वो कहकहा लगाकर हंसा। जुबारिया को अचानक वो बेइंतहा बुरा लगने लगा था, वो जो उस पर जबरदस्ती की मलकियत जता रहा था। मैं आप जैसे इंसान के साथ नहीं रह सकती, मुझे जाना है। भाई, वो अपने भाई को आवाज देती फवाद से सहम रही थी। बिल्कुल खामोश, तुम मेरी हो, मैं तुम पर अपनी मोहर लगा चुका हूं, इसलिए कुछ दिन इंतजार करो ताकि तुम्हारा भाई खुद मुझे पूरी तरह सौंप दे। वो उसको करीब किए उसके बाल माथे पर से हटा रहा था। जुबारिया कांपती हुई उससे दूर जा रही थी। बेफिक्र रहो, मेरी होने तक कुछ नहीं करूंगा, वो नरमी से उसकी गाल सहलाकर बोला। जुबारिया ने उसे खुद से दूर करना चाहा लेकिन नाकाम रही। फवाद आला मुस्कुराते हुए उसे अपने हिसार में फड़फड़ाते देख रहा था। ये जुनून का जादू तुमने मुझ पर किया है, अगर तुमसे ना मिलता तो मुझे पता ही ना चलता मैं इतनी जुनूनी मोहब्बत भी कर सकता हूं। वो उसे कंधे से थामे उसकी मासूम नकूश देख रहा था। उसके लब थरथरा रहे थे और आंखें मीची हुई थी। मैं तुम्हारे लिए मोबाइल लाया था, लेकिन अब देने का इरादा बदल गया है। तुम अपने भाई को कॉल करके कहोगी कि फवाद आलम बुरा इंसान है, लेकिन मैं बुरा बिल्कुल नहीं हूं, बस तुमसे जुनूनी मोहब्बत कर बैठा हूं। वो पीछे होते हुए बोला। जुबारिया मजीद रोने लगी। मेरे मामले में एहतियात करना जुबारिया, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो उसे धमकी देता वहां से निकलता चला गया, जबकि जुबारिया दीवार के साथ लगती बैठती चली गई, जिसे वो अपना हमदर्द और मुहाफिज समझ रही थी। उसके रंग ही अलग थे और वो चाहता था जुबारिया उससे मोहब्बत करे। वो ऐसे मर्द से कैसे मोहब्बत कर सकती थी जो बेरहमी से लोगों को मारता था। वो बैठी रोती रही और रुलाने वाला जा चुका था। उसका अगला हदफ शब्बीर था। उसी रात वो शब्बीर के खुफिया अड्डे पर पहुंचा, जहां वो दोनों हाथ में बैसाखी पकड़े खड़ा था। आओ फवाद आलम, कैसे आना हुआ? वो मुस्कुराते हुए बोला। मुझे यकीन था मेरे आदमी कि तेरे घर पहुंचने के बाद तो मुझ तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। फिर उस लड़की के साथ कैसे गुजर रहे हैं दिन? शबीर की बात सुनकर फवाद की मुट्ठी बंद हुई और नसें उभरी। मैं तुझे इतना मारूंगा कि तेरे आदमी तुझे पहचानने से इनकार कर देंगे। अगर मेरी औरत के बारे में एक लफ्ज और अपने मुंह से निकाला, अच्छा नहीं होगा। वो उसकी बात सुनकर कहकहा लगाकर हंसा। मेरी औरत? वो उसका जुमला दोहराकर एक बार फिर हंसा था। चलो, आदमी उसे ठिकाने लगाने के बाद उसकी औरत को भी उठा लाना। आजकल उसकी तरफ काफी हिसाब निकल आए हैं। उसने आंखों से अपने आदमियों को इशारा किया। उसका इशारा मिलते ही 4 मोटे मोटे मर्द उसकी जानिब लपके। जब फवाद ने खुद को बचाते हुए उन्हें अच्छे से पीट डाला, वो कराहते हुए गिर पड़े। शबीर ने यह सब देखकर ताली बजाई। मर्द का बच्चा है ये। भाई चलो अब 8 मर्द हमला करो। शबीर मुतासिर होता बोला जब उसने उन 8 मर्दों के भी 4 खाने चित कर दिए। बस अब शबीर बचा था। वो मुस्कुराते हुए फवाद आलम को देख रहा था। अचानक फवाद के सर पर किसी ने पीछे से वार किया और वो फौरन नीचे गिर पड़ा। शबीर ने कहकहा लगाया, फेंक आओ इसे, इसको हम इसकी औरत समेत उठाएंगे।
وہ کہا لگا رہا تھا۔ اسے اپنے آپ پر بہت غرور تھا۔ فواد بے ہوشی میں گھر کے پاس پڑا تھا۔ زباریہ سہمی ہوئی گھر میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ جیسا بھی تھا گھر میں ہوتا تھا تو اطمینان رہتا تھا، لیکن وہ اچانک کافی گھنٹے سے غائب تھا۔ زباریہ نے بالکنی سے باہر جھانکا، اسے کوئی گیٹ کے پاس لیٹا ہوا نظر آیا۔ پھر اس کی شکل دیکھنے کے لیے تھوڑا آگے آئی اور اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ فواد تھا۔ سر سے خون نکل رہا تھا۔ وہ فوراً بھاگ کر اس کے پاس پہنچی۔ اس کی جیب میں فون ٹٹولا جو اسے مل گیا تھا۔ پھر اس نے فیس لاک کھولا اور ایمبولینس کو کال کی۔ اس کے دل اور دماغ بار بار اس کا ساتھ چھوڑ رہے تھے، لیکن اسے فواد کی جان کی فکر تھی۔ ایمبولینس آئی اور وہ بھی اس کے ساتھ اسپتال پہنچی۔ پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی تھی۔ فواد کا ٹریٹمنٹ ہوا۔ کافی وقت بعد اسے ہوش آیا۔ اس دوران زباریہ ہاتھ باندھے اس کے اٹھنے کی دعا کر رہی تھی۔ اس کے ہوش میں آنے کا سن کر جان میں جان آئی۔ زباریہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ چھت کو گھورتا ہوا لب بھینچے پڑا تھا۔ اسے دیکھ کر فوراً اٹھ بیٹھا۔ تم یہاں؟ وہ سمجھا شبیر نے اسے اسپتال پھینک دیا تھا، جبکہ زباریہ کے منہ سے تمام کہانی سن کر اسے اس معصوم سی لڑکی سے مزید محبت ہو گئی۔ تم نے اس جلاد کو مرنے کیوں نہیں دیا؟ وہ مسکراتے ہوئے سوال پوچھ رہا تھا۔ آپ کی وجہ سے میں محفوظ ہوں۔ آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں بھی ان کے ہاتھ لگ جاؤں گی۔ وہ روتی ہوئی اسے بچانے کی وجہ بتا رہی تھی۔ یعنی تم نے اپنے لیے مجھے بچایا ہے؟ وہ ابرو اچکائے پوچھ رہا تھا۔ اسے یہ بات بہت بری لگی تھی۔ اچھا اب ایسے رو نہیں۔ اس کا رونا برداشت نہ ہوا تو وہ ٹوک گیا۔ تم نے کچھ کھایا؟ وہ رات سے صبح تک بھوکی تھی۔ فواد عالم سے یہ بات برداشت نہ ہوئی اور اس نے نرس سے کہہ کر اس کے لیے کچھ منگوایا۔ اس کے کھانے کے بعد اسے تسلی ہوئی تھی۔ فواد کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اسے دوپہر تک ڈسچارج کر دیا گیا اور فواد نے پولیس کے بیان میں نام بتانے کی بجائے کہا کہ اسے نہیں پتا کہ اس پر کس نے حملہ کیا۔ زباریہ کو یقین تھا وہ ضرور شبیر یا اس کے پالتو ہوں گے، لیکن اس نے کچھ بھی کہنے سے گریز کیا۔ اس کا جنون وہ دیکھ چکی تھی۔ زباریہ اس کا خیال رکھ رہی تھی اور فواد مسرور ہوتا اس پر جان فدا کرنے کو تھا۔ اس نے ان دونوں، اس کی بہن بہنوئی کی ایک کال بھی موصول نہیں کی تھی۔ ہاشم بہت پریشان تھا۔ فواد ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن وہ چاہتا تھا ہاشم خود اس کا ہاتھ فواد کے ہاتھ میں دے، اور ہاشم کی فلائٹ کسی نہ کسی طرح کینسل ہو رہی تھی۔ وہ خود زباریہ کو لینے آ رہا تھا، لیکن فروا کی حالت کے سبب آ نہیں پا رہا تھا۔ ایک دم اس نے میسج کر کے کہا کہ اگر اسے اپنے پاس رکھنا ہے تو اپنے نام سے منسوب کر لو۔ میسج پڑھ کر فواد کے ہونٹ پھیل گئے۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا۔ پھر اس نے کال کر کے کنفرم کیا، جس پر فروا نے کافی غصہ کرتے ہوئے کہا کہ زباریہ کو میری بھابھی بنا دو۔ اس دن فواد نے زباریہ کی بات دونوں سے کروائی اور ان کا فیصلہ سن کر وہ روتی ہوئی نہ کر رہی تھی کہ اس کو فواد سے شادی نہیں کرنی۔ انہیں لگا وہ محض ان کے پاس نہ ہونے کے سبب کہہ رہی ہے۔ وہ آگے کچھ کہتی کہ فواد نے اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیا۔ کانگریچولیشنز ہونے والی وائف۔ وہ اس کے نزدیک سرگوشی کر رہا تھا۔ زباریہ کا دل کانپنے لگا۔ پھر فواد نے انتظار نہیں کیا اور اسی رات گواہان اور نکاح خواں کو بلوا لیا۔ ساتھ مہنگا ڈریس اور بیوٹیشن بھی آئی تھی۔ وہ تیار ہوتی مسلسل رو رہی تھی۔ اتنی خوبصورت دلہن ہے اور یقین کریں آپ کے ہونے والے ہسبینڈ بہت ہینڈسم ہیں۔ مجھے لگا میں انہیں دیکھ کر اپنا دل ہار بیٹھی ہوں۔ ان کی بات سن کر بھی زباریہ کو جیلس فیل نہیں ہوا تھا۔ وہ روتی رہی اور تیار ہوتی رہی۔ سرخ رنگ کا لہنگے میں وہ سر سے پیر تک فواد کے نام سے سجی ہوئی تھی۔ نکاح نامے پر سائن کرتے وقت اس کے ہاتھ کانپے تھے۔ اس کے بھائی بھابھی ویڈیو کال کے ذریعے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ فروا کا وجود ان دنوں بھر چکا تھا۔ ان دونوں کے نکاح ہوتے ہی ہاشم اور فروا نے مبارکباد دیتے فون بند کر دیا، جبکہ زباریہ کا دل آنے والے وقت کو سوچ کر کانپ رہا تھا۔ وہیں فواد عالم کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ وہ اتنا خوش تھا کہ چہرے سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ وہ اسے اپنی ملکیت سمجھتے سمجھتے اپنی ملکیت میں لے بھی چکا تھا۔ زباریہ کمرے میں بیٹھی فواد کے حکم پر
लहंगा फैलाई बैठी थी। बेड पर सुर्ख रंग के गुलाब पड़े थे। पूरा कमरा यूं महक रहा था जैसे फूलों का गार्डन हो। वहां जलती मोमबत्तियां अलग ही सहर तारी कर रही थी। जुबारिया का दिल कांप रहा था और हाथों में वाज़ेह लर्जिश थी। वो फवाद आलम के नाम से पोर पोर सजा दी गई थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसने मुंह पर हाथ रखे चीख का गला घोंटा। वो मसरूर सा चलते हुए उसके पास आया। मुझे मालूम नहीं था मेरा ये ख्वाब यूं पूरा होगा। वो उसके हाथों को थाम कर बोला। उसे लर्जिश महसूस हुई। इत्मीनान रखो, तुम्हें अपनी मोहब्बत में ऐसा कैद करूंगा कि तुम फवाद आलम की मोहब्बत पर गुरूर करोगी। मैं तुमसे ऐसी मोहब्बत करूंगा जो कभी किसी ने किसी से नहीं की होगी। वो मुस्कुराते हुए उसके दोनों हाथों की चूड़ियों से खेल रहा था। तुम्हें छूने की चाह शिद्दत इख्तियार कर रही थी, लेकिन शुक्र कि तुम पाकीज़ा रिश्ते में बंध गई। वो उसके चेहरे पर से घूंघट हटाए उसके मेकअप में ढके नकूश देख रहा था। बहुत खूबसूरत लग रही हो, वो उसकी नज़र उतारते बोला। जुबारिया पीछे हुई। आज नहीं, इसीलिए तुम्हें अपने नाम नहीं किया कि तुम्हें दूर जाते देखकर कुछ ना कर सकूं। वो नफ़ी में सर हिलाते हुए बोला। जुबारिया का दिल उछल कर हलक में आ गया, लेकिन वो फवाद के हिसार में बेबस थी। वो उसे दूर करती तो वो मुस्कुरा कर करीब आ जाता। जुबारिया को फवाद से नफरत महसूस होने लगी थी, जिसे जुबारिया की इजाज़त की कोई परवाह नहीं थी। जुबारिया, यार इतनी देर क्यों लगा रही हो? वो उसे एक ही जाविये में बैठे देखकर पूछ रहा था। वो खुद को शीशे में देखती पता नहीं कहाँ गुम थी। जुबारिया, वो उसको कंधे से थाम कर पुकारने लगा जब वो होश में आई और उसे ऐसे देखने लगी जैसे कोई भूत हो। प्यारी लड़की, वैसे ही तुम्हारा दीवाना हूं। यूं तैयार होगी तो फिर मैं कुछ करूंगा तो बुरा मान जाओगी। वो शरीर लहजा अपनाए बोला जब जुबारिया ने उसके हाथ कंधे पर से हटा दिए। जुबारिया, प्लीज़ ऐसे मत करो। मैं मानता हूं तुम अभी तैयार नहीं थी, लेकिन तुम मेरी बीवी हो, मेरा तुम पर हक है। वो उसे चुप चुप देकर अफसरदा हो रहा था। आपने ज़बरदस्ती बीवी बनाया है मुझे। वो उसकी जानिब रुख फेरे बिगड़ी थी जब फवाद ने उसकी जानिब कदम बढ़ाए। वो नफ़ी में सर हिलाती दीवार से लगी सांसें रोक गई। जुबारिया, मेरी मोहब्बत का अंदाज़ा गलत हो सकता है, लेकिन मैं गलत नहीं हूं, ना मेरी मोहब्बत गलत है। वो उसका हाथ थामकर नरमी से बोल रहा था। जुबारिया ने नखूद से सर झटका। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, आप अकेले चले जाएं शॉपिंग पर। वो उसे खुद से दूर करते बोली तो वो जुबारिया का इस कदर खुरदरा लहजा देखकर हर्ट हुआ। वो फिर भी उसे मनाकर शॉपिंग पर ले आया था, जहां उसने अपनी बहन के आने वाले बच्चे की भी शॉपिंग की थी। वो कुछ दिनों में दुबई जाने वाले थे। जुबारिया पहले जैसे हंसती मुस्कुराती बेवकूफ़ी नहीं कर रही थी, वो बस खामोश हो गई। फवाद के करीब आने पर अब उसे दूर नहीं करती थी, बस बेहिस हो जाती थी। फवाद को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे कि वो उससे मोहब्बत करने लगे या फिर उसकी मोहब्बत को समझने लगे। फवाद अपनी अहम मीटिंग ऑनलाइन कर रहा था। रात के 8 बज रहे थे। जुबारिया उसके बिना खाना खाए कमरे में आ गई, लेकिन वहां फवाद को देखकर उसे न जाने क्यों गुस्सा आने लगा। वो कमरे से बाहर आई। फवाद उसे रोज़ अलग अलग फूल देता था, वो टेबल पर रख देती थी। बहुत सारे फूल टेबल पर पड़े मुरझाए हुए थे। फवाद ने गार्डन में भी बहुत सारे फूल लगाए थे, लेकिन जुबारिया ने उन्हें देखा भी नहीं था। फवाद हिम्मत ना हारते हुए अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, जबकि जुबारिया उसे दूर जाने की अपनी कोशिश कर रही थी। वो गार्डन में टहलते टहलते मेन गेट से बाहर निकल गई। जुबारिया को इल्म ही ना हो सका वो इस वक्त किस मुसीबत को दावत देने जा रही थी। वो अपनी मीटिंग में मसरूफ रहा, जबकि वो चलती हुई अनजान रास्तों से गुजरती न जाने कहाँ जा रही थी, जब एक गाड़ी उसके पास आ रुकी। ये अपने शबीर बॉस की रानी है, उनमें से एक लड़के ने जुबारिया को देखकर कहा। चल उठा ले, बॉस ने कहा था इसकी तरफ बहुत से हिसाब हैं, आज बॉस को खुश करते हैं, दूसरे लड़के ने कहा। जुबारिया लरसते कदम उठाती दौड़ने लगी, लेकिन उससे पहले कि वो घर में घुसती वो आदमी उसे पकड़ चुके थे और अब उसे गाड़ी में डालकर ले जा रहे थे। वो फवाद का नाम पुकार रही थी। एक लड़के ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। फवाद उसे ढूंढते हुए बाहर आया। वो परेशानी से इधर उधर देख रहा था।
جب اس کا دوپٹہ اڑتا ہوا اس کے قدموں میں آیا اور فواد کی دنیا ہلا گیا۔ وہ فوراً گاڑی نکال کر تیز رفتاری سے زباریہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اچانک اس کی موبائل پر کال آنے لگی۔ مجنو، تیری بیوی میرے پاس ہے، پتہ بھیج رہا ہوں، پہنچ۔ شبیر کی آواز سن کر فواد عالم کانپ گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا وہ دوبارہ زباریہ کو اٹھانے کی غلطی کر سکتا ہے۔ وہ غصے سے گاڑی ڈرائیو کرتے اس پتے پر پہنچا جہاں اس نے بلایا تھا۔ سامنے زباریہ کھڑی نظر آئی۔ وہ اس کے پاس پہنچتا اس کے آدمیوں نے فواد کو پکڑ لیا۔ فواد، زباریہ اسے دیکھ کر روندی ہوئی چلائی تھی، آج اس کی عزت تیری آنکھوں کے سامنے جائے گی۔ شبیر نے یہ کہتے ہوئے زباریہ کی جانب رخ کیا۔ فواد نے ان آدمیوں سے خود کو چھڑایا اور شبیر کو مارنے لگا، لیکن وہ ایک تھا اور اس کے آدمی زیادہ۔ انہوں نے واپس اسے قابو کر لیا۔ میری جان لے لو لیکن اسے چھوڑ دو، وہ رو رہا تھا۔ زباریہ بس سب بھولے حیرت سے اسے تکنے لگی تھی۔ اگر محبت کی ایک قسم جنون ہے تو دوسری بے بسی ہے۔ فواد عالم اس وقت بے بسی والی کیفیت میں تھا۔ شوٹ، شبیر نے اونچی آواز میں کہا جب فواد کی بازو کو گولی چھوئی تھی۔ زباریہ روتے ہوئے ان لوگوں کو منع کرتی بھیک مانگ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ دوسری گولی فواد کے دل میں لگتی، سائرن کی آوازیں آنے لگی۔ فواد پورا انتظام کر کے آیا تھا۔ وہ سب کے سب بھاگنے لگے۔ انہیں اب ان دونوں کی پرواہ نہیں تھی۔ جب پولیس اندر داخل ہوتے شبیر کو پکڑ گئی۔ زباریہ دوڑتی ہوئی فواد کے پاس آئی۔ پلیز آنکھیں کھولیں، وہ روتی ہوئی اس کا چہرہ تھامے بولی تو وہ مسکرا کر اسے دیکھتا آنکھیں بند کر گیا۔ ہاسپٹل میں اسے ہوش آیا تو زباریہ اس کے سرہانے بیٹھی اس کی بال سہلا رہی تھی۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ تمہاری محبت پانے کے لیے بس ایک گولی کھائی تھی، اگر معلوم ہوتا 2-4 گولی پہلے ہی کھا لیتا، وہ مسکرا کر بولا تو زباریہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ پیاری لڑکی، وہ اس کا سر دوسرے ہاتھ سے سہلاتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ زباریہ کو سمجھ آ گیا تھا کہ وہ محبت کی آخری حد تھی جس پر فواد عالم تھا اور زباریہ کی محبت کا آغاز تھا۔ وہ دونوں کچھ ہی دن بعد اس ملک کو الوداع کہتے نئی زندگی اور نئے سفر کی جانب نکل پڑے تھے، جہاں دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام رکھا تھا، اس وعدے کے ساتھ کہ وہ اپنی آخری سانس تک ساتھ رہیں گے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔